من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک منٹ میری مائیں بہنوں میں بات کا آغاز ایک منٹ سر اللہ کے دربار میں میں چار پالوں گا 3 منٹ میں بیٹھ لوں گا ہر کسی پیچھے یہ گھماتے رہیے ٹھیک ہے دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو یوں کر کے تھوڑا تھوڑا کہ تیرے ٹھیک ہے اس طرح میں چل رہا حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. اور آج ہم چونکہ خدا کے محبوب پیغمبر کے دربار تو صاف آئی جائے سب کی نہیں بنائیے تو یہ خدا ابھی اپنا کھڑکا دبا دیے یہاں سے دونوں کوئی صحیح نہیں اور اللہ کی جو مساجد ہے وہ مساجد اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا فضل بس ہے نہیں رکھیے سامان نہیں بنا دیا اللہ کے ذات عالی کے بھی گھر ہیں. اور حضرت قاری صاحب نے جو محنت اور جدوجہد کر کے یہاں خدا کے محبوب پیغمبر کی نسبت سے جو آپ کا سب سے پسندیدہ مرکز اور مقام ہے جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد اللہ کے محبوب پیغمبر نے ازواج مطہرات کے حجرے اور مکانات بنانے سے پہلے مسجد اور مدرسے کی بنیاد سب سے پہلے رکھی اور اس کی شروعات کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بستی اور آبادی کے لیے سب سے اہم چیز جس سے انسانیت کو فروغ ملتا ہے، عقیدوں کی حفاظت ہوتی ہے، اعمال درست ہوتے ہیں، معاشرے میں سچائی، امانت اور دیانت آتی ہے اور معاشرے کی رہنے والی خواتین میں حیا آتی ہے. عزیز میری ماں بہنوں، ان ساری چیزوں کے ملنے کا مرکز اور ٹرانسفارمر جو ہے یہ مدرسے اور مساجد اللہ ہیں، جہاں قومیں منتظم ہوتی ہیں، قوموں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور حکومت کا سبب انہی مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ سے ملتا ہے. آج اس مبارک اجلاس میں حاضر ہو کر مجھے وہ دور یاد آ گیا کہ خدا کے محبوب پیغمبر جس زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے، لیکن جب وہاں تعلیم و تربیت کی شروعات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی باکمال خواتین اور ایسے ایسے باکمال مرد حضرات پیدا کیے کہ جن کا کائنات میں بڑا شور و غوغا ہے، آسمانوں پر چرچے ہیں، جن کی عظمتوں کے اور جن خواتین کا احسان ساری دنیا پر اور ساری کائنات پر ہے. اسی زمانے جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی محنت کی برکت سے ایسی ایسی باکمال خواتین جو ہے پیدا ہوئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے 32 اجلۂ صحابہ نے آپ سے مختلف علوم و فنون کے ابواب کھلوائے اور ان میں شاگردی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاصل ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو. میری مائیں بہنوں، میں صرف آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں دیوبند سے ایک فکر اور ایک درد لے کے آیا ہوں حضرت قاری صاحب اس مخلصانہ دعوت پر. سب سے پہلے میں اللہ کی ذات عالی کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاؤں میں کہ جو ہمارا گاؤں اور یہ اس انداز کی جتنی ہماری بستیاں ہیں، یہاں عام طور سے زیادہ تعلیم کا ماحول، حیا کا ماحول اور یہاں کوئی زیادہ دینداری کا ماحول نہیں تھا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کاموں میں علماء نے محنتیں کی ہیں اور اکابرین امت کی توجہات ان کاموں کی طرف ہوئی ہے، نرمانی ہے، سسولی ہے، تاولی ہے، ہمارا یہ نرا جڑودہ ہے، اور اس انداز کے اس بیلٹ کے ہمارے جتنے گاؤں ہیں، اللہ اکبر، اب ایسے ایسے علماء اور فضلاء ان گاؤں میں تیار ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے اللہ علم حدیث کو پڑھانے والے، فقہ کو پڑھانے والے، اور بہترین اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے ایسے ایسے نیک طبیعت علماء تیار ہوئے کہ جنہوں نے ایک ایک نے اپنے آپ پر فکر لے کر پورے گاؤں کو خدا کے دین کے رنگ میں رنگ دیا، اور آنے والی نسلوں میں اللہ کے علم کی محبت کو اٹھا دیا کہ آج لوگ پروانہ وار جو ہیں ان کی قربانیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ہماری نونہال نسلوں میں اللہ کا دین اور علم کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کی ذات عالی کا، اور اللہ نے توفیق دی عالی جناب اس ادارے کے روح رواں اور اس ادارے کے محتمل منتظم اور داعی عالی جناب قاری فاضل صاحب، جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے بڑے علم دوست، محب العلماء، اور اپنی طبیعت میں محنت اور جدوجہد، نیکی اور صالحیت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو جو یہاں کام کرنے کی جو ٹیم ملی ہے، جناب مولانا نعیم صاحب ہیں جو علم حدیث کو الحمدللہ یہاں ہماری طالبات کو پڑھا رہے ہیں۔ 5 کی بنا رہے تھے آپ؟ تعلیم صاحب ہیں، آپ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے، کہ نام ہی جس کا تعلیم ہو تو وہ اپنے اندر سے اس فکر کو کتنا ہماری نونہال نسلوں میں منتقل کرے گا۔ جناب مفتی ریاض صاحب ہیں، یہ ایک ایسی نوجوان اور فعال لوگوں کی ٹیم ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی